الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نفلی نمازوں کا بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق ایک مسئلہ ذکر کرنا ہے، اور اس مسئلے کے ذکر کرنے کے بعد اپنے بڑوں کا اور بزرگوں کا ایک تجربہ وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے جو اس سے پہلے اب تک بیان نہیں ہوا۔ پہلے تو وہ مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے، حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ آدمی ایک نفل میں متعدد نیتیں کر سکتا ہے۔ ایک نفل میں متعدد نیتیں کر سکتا ہے۔ جتنی نیتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی متعدد نیتوں کی وجہ سے اتنے ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ حاصل یہ ہوا کہ عمل تو ایک ہے لیکن نیتیں بہت ساری آپ نے کر لی۔ تو چونکہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن یہ ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس عمل کی نیت کر رہا ہے وہ اس کا وقت بھی ہو اور اس کا موقع بھی ہو، اور اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا، صرف اسی عمل کا ثواب ملے گا جو وہ کر رہا ہے۔ مثال سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، بات درسا سمجھنے کی ہے اور توجہ طلب ہے۔ رات کو آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس نفل نماز میں وہ اب متعدد نیت کرنا چاہ رہا ہے۔ مثلا کہ میں اشراق کی بھی نیت کر رہا ہوں، اس کے اندر میں چاشت کی بھی میں نیت کر رہا ہوں، تو اب یہ جو متعدد نیتیں کر رہا ہے اس متعدد نیت کرنے پر اس کو متعدد ثواب نہیں ملے گا، چونکہ رات کو جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نہ وہ وقت اشراق کا ہے اور نہ چاشت کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رات کو جو وہ 2 نفل پڑھ رہا ہے وہ وقت اشراق کا نہیں ہے، وہ وقت چاشت کا نہیں ہے۔ اس موقع کے اعتبار سے، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی کوئی اور نیت کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب مل جائے گا۔ یا مثلا ایک اور مثال لے لیں، ایک آدمی جو ہے وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر شکرانے کی بھی 2 نفل کی نیت کر رہا ہے، اور قربانی کی نیت بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ جو آپ میرے اوپر جو قربانی کا فریضہ ہے اور میں اس کو انشاءاللہ میں ادا کروں گا، مجھے اس کا بھی ثواب عطا فرما دیے گا۔ بھائی ابھی تو اس کا وقت ہی نہیں آیا، اس کا تو وقت اپنے جب آئے گا پھر نیت کر لینا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ ابھی تو جس کا وقت ہے، جس کا موقع محل ہے، اس کی نیت کرو گے ثواب ملے گا۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی، 2 مثالیں میں نے دے دی ہیں بات کو واضح کرنے کے لیے۔ تیسری مثال، ایک آدمی دکان میں ابھی گیا، ابھی وہ فرصت ہے، اس نے کہا کہ چلو میں 2 رکعت اشراق کی بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اس میں 2 رکعت چاشت کی بھی نیت کر لیتا ہوں، اور میں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ تحیۃ المسجد کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ مسجد میں تو داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب مسجد میں وہ داخل نہیں ہو تو اس کا موقع ہی ابھی نہیں آیا۔
ہاں اشراق کی نیت میں اگر اس نے چاش کی نیت کر لی ہے تو دونوں نیتوں کا اس کی نیت کے بقدر ثواب مل جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک نفل میں متعدد نیتیں اگر آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی نیت کر رہا ہے اس کا وہ وقت بھی ہو اور اس کا محل بھی ہو، تو اس پر انشاءاللہ اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ ایک اور مثال لے لیں، وہ مثال ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم آخرت کے اعتبار سے پکے تاجر نہیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو ہم تاجر ہوں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے جیسا پکا ٹھکا تاجر ہونا چاہیے وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے، حوالہ بھی میں دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کو پتہ چلے کہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے انما الاعمال بالنیات کی تشریح میں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو عام طور پر ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری صرف ایک نیت ہوتی ہے، ایک ہی نیت ہوتی ہے نا۔ کیا نیت ہوتی ہے؟ نماز۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت 5 سے 6 7 8 10 نیتیں کر سکتے ہیں، اور جتنی نیتیں آپ کریں گے تمام نیتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ مثلا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ اب اگر میں آپ سے پوچھتا رہوں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، میں خود ہی بتا دوں جلدی جلدی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک تو نماز کی نیت کی، دوسرا آپ نے یہ نیت کی کہ میں انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں گا، تیسری نیت آپ نے یہ بھی کہ اگر وہاں کوئی درس کا حلقہ ہوا، حدیث کا حلقہ ہوا، دین کی کوئی بات اگر پڑھی گئی یا سنائی گئی تو میں انشاءاللہ وہاں بیٹھ کر وہ بات بھی میں سنوں گا۔ آپ نے یہ نیت بھی کی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، وہاں اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی نظر آیا، مستحق آدمی نظر آیا تو میں اس کی مالی مدد بھی کروں گا۔ آپ نے یہ نیت بھی کی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، کوئی ساتھی اگر بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت بھی کر لوں گا، اس کی خیر خبر بھی لے لوں گا۔ جتنی نیتیں آپ کر رہے ہیں، عمل ایک ہے، عمل آپ کا ایک ہے، لیکن نیتیں چونکہ متعدد ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو اس کی نیت کے بقدر اجر اور ثواب ملتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے ثواب آپ کو ملیں گے اگرچہ اس کا موقع نہ ملا ہو، لیکن نیت آپ نے کر لی ہے، موقع نہیں ملا، ثواب پورا ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور کوئی آدمی ایسا مریض آپ کو نہیں ملا کہ آپ نے اس کی عیادت کر لی، کوئی ضرورت مند آدمی آپ کو ایسا نظر نہیں آیا کہ آپ نے اس کی اعانت کی ہو، کسی کی آپ نے ہیلپ کر لی ہو، لیکن نیت آپ نے کر لی تھی اور نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو خیر بات ہو گئی مسئلے کی۔ اب جو میں اصل بات ایک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس سے پہلے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے ذکر کی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے اساتذہ میں سے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک معمول ہے، میں نے آج سے پہلے یہ بات آپ کو نہیں بتائی، کبھی بھی نہیں بتائی، 24-25 سال میں پہلی بار بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت سے حضرت نے جن صاحب سے کہا ان سے براہ راست میں نے سنا، یہ نہیں کہ ہوائی بات ہے، حضرت نے جن صاحب کو کہا ان سے براہ راست سنا، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں روزانہ میرا معمول یہ ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی اب تک اس پر عمل نہیں کر سکا، شاید آپ کی برکت سے میں بھی اب انشاءاللہ عمل کروں گا، اور آپ بھی انشاءاللہ کر لیں، کر دیں، کہہ دیں انشاءاللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز روزانہ پڑھتا ہوں 5 نیتوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، میں 2 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتا ہوں 5 نیتوں کے ساتھ۔ ایک نیت میری صلاۃ التوبہ کی بھی ہوتی ہے، ایک نیت میری صلاۃ الحاجت کی بھی ہوتی ہے، ایک نیت میری صلاۃ شکر کی بھی ہوتی ہے، اور ایک نیت میری صلاۃ استعانت کی بھی ہوتی ہے، اور ایک نیت میری صلاۃ استخارہ کی بھی ہوتی ہے۔ رکعات 2 ہوتی ہیں، 5 نیتیں ہوتی ہیں اور 5 مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب قسم کا عمل ہے، تو اب آپ اس کی دراصل تشریح سنیے۔ بھائی صلاۃ التوبہ کا حاصل تو یہی ہے کہ دن بھر کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں،
आपने नियत कर ली, नियत करते ही इंशाअल्लाह दिन भर के गुनाह माफ हो गए। सलातुल हाजत, दिन भर की सारी जरूरतें अल्लाह ताला के सामने आपने पेश कर दी, इंशाअल्लाह किसी काम में कोई रुकावट नहीं होगी, सारी जरूरतें अल्लाह ताला पूरी करते रहेंगे, क्योंकि आपने नियत कर ली है। नियत कर लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं आप। इसी तरीके से सलातुल शुक्र, दिन भर की तमाम अल्लाह ताला की नेमतों में इजाफा होता रहता है। आपने चूंकि नियत कर ली है और अल्लाह ताला अपने बंदे की नियत के मुताबिक उसके साथ मामला फरमाते हैं। इसी तरीके से सलातुल इस्तिआना, सलातुल इस्तिआना का मतलब ये है कि आप ये नियत कर रहे हैं कि या अल्लाह मैं दिन भर जो भी मैं नेक काम करूं मेरी मदद फरमा दे। अब जो भी काम आप करेंगे अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। सलातुल इस्तिखारा, बसा औकात ऐसा होता है कि आदमी को बाज कामों में और बाज मामलात में फौरी तौर पर फैसला करना होता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 2 रकात नमाज पढ़े या इस्तिखारी की दुआ पढ़े। लेकिन जब आपने इस्तिखारी की नियत से और नफिल नमाज में आपने इस्तिखारी की नियत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला दिन भर आपसे सही और दुरुस्त चुटकियों में फैसले करवा देंगे। कितनी प्यारी और खूबसूरत बात है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और उसमें ये 5 नियतें आप कर लें, इंशाअल्लाह इन 5 नियतों का सवाब 2 रकात नफिल नमाज पे अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें इसका अपना मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए और इससे अल्लाह